السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ مومن کی آیت نمبر 69 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 69، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ ان یصرفون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیت میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ آیت نمبر 69 سے 76 تک انکار اور تکبر کرنے والوں کا انجام ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر ان مشرکین مکہ یا قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے اوپر تعجب ہے جو اللہ رب العزت کی واضح آیتیں، اللہ رب العزت کی واضح یعنی صاف ستھری نشانیوں کو، معجزات کو، اللہ رب العزت کے احسانات کو، اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی تعجب ہے، حق کے بارے میں باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ حق، اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کے انبیاء جو معجزات لے کر کے آئے تھے، جو نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے ذریعے بتایا، تعجب ہے کہ یہ اس حق کو جھٹلانے کے لیے باطل کا سہارا لے رہے ہیں اور باطل کے سہارے سے حق کو جھٹلا دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تعجب یہ انداز میں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیت میں جھگڑتے ہیں؟ بتائیے، اللہ کی واضح آیتیں اس پہ جھگڑتے ہیں، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ کہاں پھرے جا رہے ہیں وہ حق کے سامنے؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ جنہوں نے کتاب یعنی قرآن کو جھٹلایا۔ آج کی کلاس میں اس بات پہ آپ غور کریں گے کہ قرآن کو جھٹلانا، اللہ رب العزت کی وحی کا جھٹلانا، اللہ کے نبی کی باتوں کا جھٹلانا، اس کا انجام کیا ہے؟ آج کی پوری کلاس کا خلاصہ یہی رہے گا۔ تو جنہوں نے یہاں پہ جو جھگڑ رہے ہیں، جھگڑنے کے تعلق سے پھر اللہ رب العزت نے آگے والی آیت میں، آیت نمبر 70 میں فرمایا، جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا یعنی اللہ کے کلام کو جھٹلایا، اللہ کی وحی کو جھٹلایا، اور ان تعلیمات کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان تعلیمات کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، اور قرآن کو سمجھانے کے لیے رسولوں کو جو علم دیا گیا، جو وحی دی گئی، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کی تربیت کی، تو یہ اس کو بھی جھٹلاتے ہیں، تو وہ عنقریب جان لیں گے۔ تو جس نے اللہ رب العزت کے کلام کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کی کیا کیا شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ مشرکین مکہ نے کس کس طریقے سے جھٹلایا تھا۔ سننے سے انکار کیا تھا، اس کا علم حاصل کرنے سے انکار کیا تھا، اور اپنے علم پہ انہوں نے تکبر کیا تھا، اپنے علم پر ہی وہ جو ہے اڑے ہوئے تھے، اور پھر ایمان لانے سے بھی انکار اور عمل کرنے سے بھی انکار کیا۔ تو جس نے جھٹلایا اور ان تعلیمات کو بھی جس کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا،
آج بھی ہم دیکھ لیں کہ قرآن و حدیث کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ عنقریب جان لیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے ساتھ روگردانی کر رہے ہیں، وہ عنقریب جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ؟ آیت نمبر 71 کے اندر اللہ نے فرمایا، جب ان کے گردنوں میں توق اور بیڑیاں ہوں گی، ان کے گردنوں میں توق یعنی کڑا ہوگا اور بیڑیاں ہوں گی، جیسے پیر کے اندر جو بیڑیاں ہوتی ہیں، لوہے کی سلاخوں کی بیڑیاں ہوں گی، جن میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے اور گھسیٹے جائیں گے۔ یعنی جہنم میں داخل کرنے کے ان کے انداز کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ گردنوں میں اور پیروں میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے اور گھسیٹ کر کے ان کو پھینکا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا۔ اور کھولتے ہوئے پانی، اور ان کو وہاں پر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب جہنم کی آگ کی وجہ سے ان کو پیاس لگے گی تو اس پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ پیاسے اونٹ کی طرح یہ پانی پئیں گے۔ اور کیسا پانی ہوگا؟ تو وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اب جہنم کا کھولتا ہوا پانی کیسا ہو سکتا ہے؟ جو 69 گنا تیز جہنم ہے، اس کا پانی کیسا کھول رہا ہوگا؟ وہ آگے آئے گا، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ مطلب پانی پلانے کے بعد پھر سے ان کو آگ کی طرف جھونکا جائے گا۔ اس سب کی تفسیر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ رحمان آیت نمبر 43 سے 44 تک۔ یہی وہ جہنم، اللہ فرماتا ہے یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، آج انکار کر رہے ہیں۔ کیسے مریں گے اور کیا ہوگا اور کہاں جنت اور کہاں جہنم؟ تو جو لوگ جہنم کو کھیل اور تماشا سمجھ رہے ہیں، اس بات کو وہ ہنسی اور مذاق سمجھ رہے ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلاتے ہیں۔ وہ اس دوزخ کے کھولتے ہوئے سخت گرم پانی کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس طریقے سے سورہ واقعات سورہ نمبر 56 اور آیت نمبر 44 سے 56 تک دیکھیں۔ پھر یقیناً تم اے جھٹلانے والوں، اے گمراہوں، البتہ تھور کے درخت سے کھانا دیا جائے گا، کھانے والے ہو۔ تھور کا درخت کون سا؟ جو جہنم کے اندر اگے گا اور جس کی لپٹ اور جس کی تپش آگے آئے گا، تو درخت جو تمہیں دیا جائے گا، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو۔ مطلب اس درخت کے، اس تھور کے پھل سے تم پیٹ بھرنے والے ہو، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور وہ پیاسے اونٹ کے پینے کے طرح پینے کے مانند وہ پانی پئیں گے۔ پیاسے اونٹ کے پینے کے مانند وہ پانی پئیں گے۔ جزا کے دن یہ ان کے ضیافت ہوگی، یعنی بدلے کے دن یہ ان کو دیا جائے گا۔ سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 43 سے 50 تک۔ بلا شبہ تھور کا درخت گنہگاروں کا کھانا، جیسے پگھلا ہوا تانبا۔ اللہ اکبر! پگھلا ہوا تانبا جب پگھل جائے تو اس کے اندر حرارت، اس کے اندر تیزی یا گرمی کیسی ہوگی جو تانبے کو پگھلا دے۔ اور پگھلا ہوا تانبے کے طرح یہ تھور کا پھل ہے جو اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ ایسا بھوکا ہوگا کہ مجبوری میں اسے کھانا ہوگا۔ جیسے دوسری جگہ آتا ہے کہ اسے خون اور پیپ دیا جائے گا جو حلق سے نہیں اترے گا، لیکن اسے پینا ہوگا۔ تو یہ جو تانبے کے طرح جو اسے پھل دیا جا رہا ہے، یہ جب اندر جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وہ پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچ کے حصے میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی کا عذاب انڈیل دو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ، اے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو۔ بے شک تو اپنے خیال میں بڑی عزت والا اور سردار بنا پھرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا تھا، سردار بنا پھرتا تھا۔ بلا شبہ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ اقبال کیلانی نے اپنی کتاب میں ایک حدیث لے کر کے آئے مسند احمد کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھولتا ہوا پانی کافروں کے سروں پر انڈیل دیا جائے گا، جو سر کو چیر کر پیٹ تک پہنچ جائے گا۔ جب کھولتا ہوا پانی سر پہ ڈالا جائے گا
تو وہ سر کو چیرتا ہوا، سینے کو، پیٹ کو چیرتا ہوا وہ پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ میں جو کچھ ہوگا وہ اسے کاٹ ڈالے گا، اور وہ سب کچھ اس کے پیٹ سے نکل کر قدموں میں گر جائے گا۔ اس سزا کے بعد کافروں کو پھر سے اسی حالت پہ لوٹا دیا جائے گا۔ مسند احمد۔ تو یہ وہ سخت سزا ہے جس نے اللہ کی وحی اور انبیاء کے فرمان پر حجت کیا، انکار کیا، اور ماننے سے اور عمل سے انکار کیا۔ آیت نمبر 72، کھولتے ہوئے پانی میں پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ اب ایسے سخت عذاب دینے کے ساتھ ساتھ انہیں یاد دلایا جائے گا کہ تم نے جرم کیا کیے، تم اس کلام سے کیوں بھاگتے تھے، نبی کے فرمان سے کیوں بھاگتے تھے، کیونکہ اس کے اندر جو اصل تعلیم تھی وہ یہی تھی کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا صرف اور صرف ایک ہے۔ اور آج جن کو تم دنیا کے اندر اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا سمجھتے تھے، اپنی مشکلوں کا دور کرنے والا سمجھتے تھے، آج یہ سب سے بڑی مشکل کا دن ہے۔ تمہیں جو اس طریقے سے کھولتا ہوا پانی اور تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جو تمہیں کھانا دیا جا رہا ہے، اور خون اور پیپ جو تم پی رہے ہو، اور اس سخت عذاب میں تمہیں ڈالا جا رہا ہے، اور گرم پانی تمہارے اوپر ڈالا جا رہا ہے، تو یہ مصیبت کے دن اب وہ تمہارے شرکا جو اللہ رب العزت کے علاوہ جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، کہاں گئے، آج کیوں نہیں آ رہے وہ؟ ایسا انہیں یاد دلا کر کے انہیں مارا جائے گا، ان کے اعمال کو یاد دلا کر کے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے، اب اس دن مجرم اور جو مشرک ہیں وہ کیا کہنے والے ہیں؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، سب بھول جائیں گے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہ پکارتے تھے، یعنی اپنے شرک کا انکار کر دیں گے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ مجرم جب اپنے جرم کی وجہ سے پکڑا لیا جاتا ہے تو وہ اپنے جرم کا انکار کرتا ہے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں پکارا۔ اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 75، کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور اس کے لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ زمین میں تم اللہ رب العزت کی جو دی ہوئی نعمت تھی، اس نعمت پہ تم ناحق اتراتے تھے، تمہارا حق نہیں تھا اس پہ، اور اس لیے کہ تم اکڑ کر کے چلتے تھے۔ اکڑ یعنی تکبر جس کے اندر ہوتا ہے، جیسے آیت نمبر 76 میں اس کو کلیئر کیا گیا، اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے۔ اور ہمیشہ جہنم میں کون رہنے والا ہے؟ جو دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ہمیش میں جہنم میں وہی رہے گا جو مشرک ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ آیت مکی ہے، اور مکہ کے اندر جو تعلیم دی جا رہی تھی وہ توحید، آخرت اور رسالت کی ہی دی جا رہی تھی، عقیدے کی ہی دی جا رہی تھی، اور ان کا اعتراض جو تھا وہ عقیدے سے ہی تھا، ان کا جو اعتراض تھا وہ توحید، آخرت اور رسالت سے ہی تھا۔ تو یہاں پہ کہا گیا اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اب ہمیشہ ہمیش تم اسی جہنم کے اندر رہو گے۔ چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یہ تھی ان کی وجہ جہنم میں جانے کی کہ انہوں نے تکبر کیا، اللہ کے کلام کا انکار۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام کا انکار، اللہ کے نبی کا انکار، اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار، آیت کا انکار، اور آیت کا مذاق اڑانا اور بحث بازیاں کرنا، یہ تھا ان کا تکبر، یعنی خود کو بڑی چیز سمجھ لینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو، اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو حقیر سمجھ لیا۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 76، اب تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، چنانچہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یہ تھا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ تکبر کرنے کے تعلق سے حدیث سماعت فرمائے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 91۔ اللہ ہم سب کو اس تکبر کی بیماری سے محفوظ رکھے، اس تکبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کے
کسی حکم کا، نبی کے حکم کو تکبر کے بنا پر اور یعنی اس کو انکار کریں یا اپنے سے حقیر کسی کو سمجھیں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں، یعنی جنت والوں کی خبر نہ دوں کہ جنت والے کون ہوتے ہیں؟ ہر کمزور اور گمنام لوگ جو تواضع اختیار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھتے ہیں، کمزور ہیں، گمنام طریقے سے رہتے ہیں، اگر وہ اللہ پر قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں یہ، ایسے اللہ والے، ایسے ایمان والے ہیں جو کمزور بھی ہیں اور گمنام طریقے سے زندگی جی رہے اور تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے متعلق نہ بتا دوں؟ اب میں کیا تمہیں دوزخیوں کی پہچان نہ بتا دوں کہ دنیا میں تم انہیں پہچانو یا ہم اپنے آپ کو پہچانیں؟ ہر اکھڑ مجاز، سخت مجاز، اکڑ کر چلنے والا اور متکبر شخص، اکھڑ مجاز، اکڑ کر کے چلنے والا اور متکبر شخص، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اہل دوزخ میں سے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6071 آیت نمبر 77، لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اور بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ آیت نمبر 77 سے 78 تک صبر کا حکم اور فتح کی بشارت سنائی گئی۔ مکہ کے لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو نبی اور رسول ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو کلام ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور جو تکلیفیں یہ پہنچا رہے ہیں ان پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ کہا گیا لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو ہی فتح اور نصرت، اللہ کا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے، اور بھی جو وعدے ہم اس کے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ پھر اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ ان مشرکوں سے جو وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم انہیں عذاب میں داخل کریں گے، اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں، یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی فوت کر دیں، یا وہ آپ اس کو نہ دیکھیں اور فوت کر دیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے چند عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہی دکھا دیا، جیسے جنگ بدر کے اندر، اور صرف عرب نہیں، پورا جزیرہ عرب امن میں تبدیل ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو عذاب کا ان سے وعدہ کیا تھا مکہ کے اندر، مدینہ میں پہنچنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جنگ بدر، جنگ احد اور بھی دوسرے مواقع پر دیکھا اللہ رب العزت کے عذاب کو اترتا ہوا کہ کیسا اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا اپنے نبی سے اور ایمان والوں سے، اللہ رب العزت نے ان کو سرخرو کیا، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی تھی، انکار کیا تھا اس تعلیمات کا، اللہ رب العزت نے ان کو کس طریقے سے تہ و بالا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا، پھر اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے پہلے فوت کر دیں، بلا شبہ بالآخر وہ ہمارے طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں۔ یعنی دنیا میں تو یہ تھوڑا بہت عذاب ہے، پھر بالآخر آخرکار یہ ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف جب لوٹ کے جائیں گے تو پھر جہنم کا عذاب یہ دیکھ لیں گے۔ اور بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا۔ اس کے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں جن میں سے کچھ رسولوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی پہنچا دی، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں فرمایا ہے۔ مطلب اور بھی ایسے رسول گزرے ہیں جن کے بارے میں وحی نہیں آئی ہے، جن کے بارے میں بیان نہیں فرمایا گیا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی نشانی پیش کر سکے، یہ نشانی لے آئے۔ اللہ کے حکم سے ہی معجزات، خرق عادت چیز نبی پر صادر ہوتی ہے، یعنی نبی کے ہاتھ سے معجزات دکھائے جاتے ہیں، اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ وقت کے نبی ہیں، یہ وقت کے رسول ہیں،
یہ اپنے طرف سے نبی اور رسول نہیں کر سکتے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا چلا ہے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ان میں حق اور باطل میں کے بیچ میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس موقع پر اہل باطل یعنی جھوٹے لوگوں نے خسارہ اٹھایا۔ جب فیصلہ کر دیا جاتا ہے، آسمانی جب فیصلہ آ جاتا ہے، تو جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں یا باطل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو خسارے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 79، اللہ الذی، پھر اسی انداز میں بات شروع کیا گیا کہ اللہ تو وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے یعنی جانور بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہوتے ہو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، یعنی اونٹ، گھوڑے، خچر وغیرہ ان پہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور بعض کو تم کھاتے ہو یعنی بکری، بھیڑ وغیرہ۔ اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، صرف ایسا ہی نہیں کہ تم اس کو کھاتے ہو، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جیسے اس کے اون سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کھاد سے، دودھ سے، ہڈیوں سے، اتڑیوں سے، ہر چیز سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے جانور بنایا۔ اب آپ غور کریں کہ جانور جیسی وحشی چیزیں وہ ہمارے تابع فرمان ہیں، اور اس کی ہر چیز کھر سے لے کر کے اس کے بال تک سب چیز ہمارے کام آ رہی ہے، اور صرف کام ہی نہیں، وہ ہمارے حکم کے اعتبار سے، ہمارے حکم کے حساب سے وہ چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اور حکم کے حساب سے وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ جس نے ایسی چیزیں تمہارے لیے بنائی۔ اور اللہ کی جو غیر ہے، کیا کیا ہے انہوں نے، کیا پیدا کیا انہوں نے، کیا بنایا تمہارے لیے؟ تو اللہ تو وہ ہے جس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس کی نعمتوں کو تم صبح اور شام اور دن اور رات استعمال کرتے ہو، وہ ہے اللہ۔ اسے چھوڑ کر کے تم نے کس کو رب بنا رکھے ہو؟ کن مجسموں کو تم نے خانہ کعبہ کے اندر سجا لیے ہو؟ یہ ہے بتانا۔ اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے اس حاجت یعنی منزل مقصود کو پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اس پہ سوار ہو کر کے تم ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو تم، اور تم ان پر اور کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب کشتی کے بارے میں اگر آپ سوچیں کہ ایسا سمندر جو چاروں طرف پانی ہی پانی اور بڑی بڑی موجوں کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں ایک جو ناؤ ہوتی ہے، ایک جو کشتی ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے جیسے تنکے کے مانند، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت اسے بڑی بڑی موجوں سے گزارتا ہوا اور تمہیں محفوظ کرتے ہوئے تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ وہ ہے اللہ۔ اس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اور تم کس کی طرف جا رہے ہو کہ وہاں پر موجیں اگر تمہیں گھیر لیں تو پھر تم انہیں بھی بھول جاتے ہو۔ دوسری جگہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں بھی بھول جاتے ہو، پھر اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تو اس اللہ کی تک کیوں نہیں ابھی آ جاتے جس کو ہم سب سے بڑی مصیبت میں پکار کر کے اور توحید پرست ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ نے یہاں فرمایا اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے جانوروں کو ہمارے کام کے لیے بنایا ہے، ہم اس کے جسم سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہر اعضا سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کو سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور سمندر میں بھی ہم اپنی کشتی بنا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تو وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کی نشانیوں کو کہ یہ چیز بغیر بنائے نہیں بن سکتی، فلاں چیز بغیر بنائے نہیں بن سکتی، فلاں چیز بغیر چلائے نہیں چل سکتی، اپنے آپ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 82، کیا پھر وہ زمین میں چل پھر نہیں رہے؟ کیا وہ زمین پر چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ تو اب ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ چلو پھرو دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ اپنے آپ پر بہت تکبر کرتے تھے، جو دولت میں اور شان و شوکت میں، طاقت میں، فوجوں میں، ہر چیز میں تم سے زیادہ تھے، دیکھو تو جا کر کے کہ ان کا اترانا ان کو کتنا فائدہ دیا، اور تم ان کے سامنے تو کوئی چیز نہیں ہو، تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ اب آیت کو غور کریں، کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ
تعداد میں ان سے زیادہ تھے، اور قوت یعنی طاقت میں، اور زمین میں چھوڑی ہوئی چیزوں یعنی آثار جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے چھوڑ کر کے گئے، ان کے نشانات چھوڑ کر کے گئے جو آج ہمیں کھنڈر کی طریقے سے نظر آتے ہیں۔ پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ان کے کسی کام نہ آیا، جو کچھ بھی وہ کرتے رہے یعنی جو دولتوں پہ جو اتراتے رہے، خود اپنی شیخی بگاڑتے رہے، خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے، اپنے طور طریقوں کو انہوں نے بڑا سمجھا، نبی کی تعلیمات کو انہوں نے حقیر سمجھا، اللہ رب العزت کے بیانات کو انہوں نے حقیر سمجھا، تو یہ جو کچھ بھی وہ کرتے رہے یعنی اپنی نعمتوں پر جو اتراتے رہے اس کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، کچھ کام نہ آیا۔ آیت نمبر 83، اور اس آیت پہ ضرور غور کریں۔ پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اس علم پر اتراتے رہے جو ان کے پاس تھا۔ پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آتے رہے، نبی کھلی نشانیاں لے کر کے کیا آئے؟ اللہ رب العزت کا پیغام، وحی جسے ہم قرآن و حدیث کہتے ہیں، اور اپنے نبی ہونے کی دلیل معجزات کی شکل میں بھی ہمارے سامنے بھی وہی تعلیمات ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، اور اللہ کا کلام ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک معجزے دیے گئے جو نبی کے ساتھ چلے گئے۔ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قیامت تک رہے گا اور وہ قرآن ہے، حدیث کا جو مفہوم ہے یہ۔ تو ہمارے سامنے یہ چیز آئی، ان لوگوں کے بھی سامنے آئی تھی، اس نے کیا کیا؟ آیت کو پھر سے دیکھیں۔ پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اس علم پر اتراتے رہے جو ان کے پاس تھا۔ اب وہ اترانے لگے اپنے علم پہ کہ ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں، یعنی انبیاء کے علم کو حقیر سمجھا، قرآن و حدیث کے علم کو حقیر سمجھا۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ کیا یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ قرآن و حدیث کے علم کو یہ شخص، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سقراط نام کا ایک شخص تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی جب تعلیمات اس کے سامنے پہنچی تو وہ اپنے علم پہ اترانے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت علم والا ہوں، مجھے اب یہ علموں کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یا اکثریت مسلمان کی کیا کر رہی ہے؟ ان کے پاس جو علم ہے اس علم کو وہ بڑا سمجھتے ہیں اور اس علم کو حقیر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے تو حاصل نہیں کرتے۔ اس علم پہ جو وقت لگایا جاتا ہے اس وقت کو آپ دیکھ لیں کہ کتنا وقت لگایا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی دوسری جو تعلیمات ہیں، کسی ایک فیلڈ کی ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اس میں ہم ان کا کتنا وقت لگاتے ہیں، اس میں ہم ان کا کتنا پیسہ لگاتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ اور دین کے علم کے لیے جو کلاس فری میں چل رہی ہو یا جس میں تقاضا نہ کیا جاتا ہو پیسے کا، اس میں ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ پڑھا کون رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر اس کی قیمت ہوتی، دین کو جانتے ہوتے قیمت ہوتی، تو پھر ہم اس کے لیے وقت بھی ویسا لگاتے اور سرمایہ بھی ویسا لگاتے، محنت بھی ویسی کرتے۔ اتنی واضح آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، انجام کو لے کر کے آ رہی ہیں کہ جس نے ایسا کیا اس کو دنیا میں کیا ہوگا اور حشر کے اندر کیا ہونے والا ہے، اور قیامت کے دن جہنم کے اندر انہیں کس طریقے کا پانی اور کس طریقے کا کھانا دیا جائے گا اور کیسی آگ کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا۔ تو کیا علم تھا ان کے پاس؟ کسی ایک فیلڈ کا علم۔ اور یہ جو علم لے کر کے انبیاء آئے ہیں، یہ وہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے جو اللہ کی معرفت دیتا ہے، تمہارے خالق اور مالک کی، ہمارے خالق اور مالک کی معرفت، پہچان بتاتا ہے، اپنی پہچان بتاتا ہے یہ، اور اپنے انجام کی خبر دیتا ہے ہمیں، اور زندگی گزارنے کا پورا دستور حیات، پورے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ ایک بہترین باپ کیسا ہو سکتا ہے، ایک بہترین بیٹا کیسا ہو سکتا ہے، ایک بہترین تاجر، ایک بہترین بزنس مین کیسا ہو سکتا ہے، ایک بہترین قائد کیسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو اس علم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، وہ امی ہے، امی ہے یعنی ان پڑھ ہے،
اس کو پڑھا لکھا تصور ہی نہیں کیا گیا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، جو اللہ کے کلام کا علم نہیں رکھتا، وہ امی ہے، کیونکہ اسے تو صرف ایک کسی فیلڈ کا نالج ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی گھر گھستی چلا رہا ہے۔ لیکن یہ علم ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کراتا ہے۔ یہ علم ہمیں ہماری پہچان، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد، ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اور ہم دنیا میں کیسے بہتر رہ سکتے ہیں، اور قبر میں اور حشر میں کیسے ہمیں سرخروئی حاصل ہو سکتی ہے، کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیز کا علم دیتا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ لیکن اس علم پر اتراتا ہے وہ جو اس کے پاس ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے پہاڑ، امام الانبیاء، اور ان کو بھی اللہ رب العزت، جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے کہیں کہ بھائی آپ یہ تعلیم حاصل کر لو، نہیں ہم نے تو پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو ہم نے وہ فلاں سن میں ہی پڑھ لیا تھا قرآن، اور وہ حدیث بھی ہم نے فلاں حدیث پڑھ لی، اب ہمیں علم کی ضرورت ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیا گیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ آپ علم حاصل کرنے کی دعا کیجیے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کی حرص کیا، کسی چیز کی زیادتی کی دعا کی، تو وہ یہی علم تھا۔ اس قدر علم ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمیشہ علم کی ہی حرص کی۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ علم اللہ رب العزت کا ہے، وہ اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے جس کو عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ذلیل القدر پیغمبر، اللہ رب العزت سے کلام کرنے والے، لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ ایک علم والے اور ہیں، تو اپنے سارے کام کو روک کر کے اللہ رب العزت سے اس شخصیت کی، وہ علم والوں کی رہنمائی لی، اور اپنے ایک ساتھی کو لے کر کے نکل گئے، اور کہتے ہیں کہ اب میں چلتا ہی رہوں گا جب تک وہ مل نہ جائے۔ اور جب وہ مل گئے تو کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کی سنگت میں رہ کر کے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ ایسے علم والوں کا ہی حال ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد بھی شیطان نے ایسا تکبر، ایسا غرور ڈال دیا ہے کہ میں علم والا ہوں، مجھے علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دین کے لیے اور دنیاوی علم، دنیاوی کسی فیلڈ کے علم کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، پیسہ ہے، محنت ہے، سب کچھ ہے، اور ایسا ہی علم ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، تو پھر وہی انجام ہوگا جو ایسے علم حاصل کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ وہی مغربی تہذیب آئے گی آپ کے گھروں میں، وہی یورپین امریکن تہذیب، کیونکہ اسی علم کو ہم ترجیح دے رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ پھر اولاد سامنے بیٹھ کر کے سگریٹ پیے گی، اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیا؟ تو کہیں گے کہ یہ تو پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کر کے آئے گا گھر کے اندر، وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گا اور چھوڑے گا، یہی سب ہوتا ہے اس میں۔ اور ماں باپ اگر زیادہ بولنا شروع کر دے تو پھر اولڈ ایج ہوم میں اس کو پہنچا دو، وہاں ڈال دو ان کو، اور جو خرچ ہے وہاں دے دو، یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو بوئیں گے وہی ہمیں کاٹنا ہوگا۔ بہرحال اس آیت کو پھر سے دیکھیں، اور جہاں سے ہماری کلاس شروع ہوئی تھی اس کو پھر سے مطالعہ کریں، وہاں پر بھی اسی بات سے اللہ رب العزت نے بات کو سٹارٹ کیا تھا۔ پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، یعنی نبوت اور رسالت لے کر کے جب ان کے پاس آئے، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان لے کر کے آئے، تو وہ اسے جھوٹے علم پر اتراتے رہے جو ان کے پاس تھا۔ مطلب اس علم کو انہوں نے حاصل کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ اپنے پاس جو علم تھا اسی پہ اتراتے رہے۔ ہم بہت معذب لوگ ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج دینی تعلیم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس پہ پیسہ لگانے کے لیے اور اس پہ وقت لگانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مذاق سمجھ دیا دین کو۔ تو جس تعلیم کا تم مذاق اڑا رہے ہو، یہ عذاب بن کر کے تمہاری زندگی میں آنے والا ہے۔ یہ میں نہیں، آیت نمبر 83 دیکھیں آپ، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم لے کر کے آئے تھے، اللہ کا کلام، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو جس طرح سمجھایا تھا، اس کو یہ مذاق سمجھ رہے تھے اور اپنے علم پر اترا رہے تھے، تو ان کو عذاب نے گھیر لیا۔ اور ہم ہسٹری دیکھ لیں اٹھا کر کے کہ کس طریقے سے یہ تہ و بالا ہوئے، اور آج بھی ہم نے جو علم کو، یہ اسلام شروع ہی علم سے ہوا ہے۔ پہلا حکم، پہلی وحی، پہلا اللہ رب العزت کا امر یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور اس حکم کے ساتھ، اور یہ حکم کیا ہے؟ سنت ہے، فرض ہے، فرض عین ہے
کیا کچھ لوگ کریں گے تو ہو جائے گا؟ فرض کفایہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے، اللہ کل، ہر مسلمان کے لیے، مسلم، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ چند جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے وہ مدرسے میں چلے جائیں، ہمارا بچہ تو نہیں جائے گا صاحب، وہ تو یہاں پڑھے گا اس میں۔ تو عذاب کے لیے تیار ہے، پھر وہ اولاد کیا بن کر کے ہمارے سامنے آنے والی ہے، وہ آئے گی سامنے۔ ہم نے بوڑھوں کے لیے، بڑوں کے لیے کوئی علم کو فرض سمجھا ہی نہیں۔ آج سب سے پیچھے اگر کوئی قوم ہے علم کے معاملے میں تو وہ یہی مسلم ہے، جس کا پہلا اینٹ، پہلا حکم علم ہو، اس نے اس علم کے ساتھ اپنے رب کے حکم کے ساتھ یہ غداری کیا، تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہوا ہے اس کے ساتھ۔ آج بھی ہم ہوش میں آ جائیں اور اپنے گمی ہوئی تعلیمات کو پھر سے اٹھا لیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ آپ غور کریں، بڑوں کے لیے کچھ نہیں، کوئی انتظام نہیں پڑھائی کا، جبکہ اسلام کے اندر سارے کے سارے لوگ علم والے ہونا، ہر اللہ کل مسلم کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس علم کا حاصل کرنا۔ خیر، آیت کو ایک بار وہ پھر سے دیکھتے ہیں، 83 نمبر آیت۔ پھر جب ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اس جھوٹے علم پر اتراتے رہے جو ان کے پاس تھا، مطلب اس علم پر اتراتے رہے اور نبی کا علم لینے سے انکار کر دیا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جو عذاب کے تعلق سے بتاتے تھے اللہ کی وحی کے ذریعے سے کہ اگر نہیں مانو گے توحید کو، رسالت کو، تو اس طریقے سے عذاب آئے گا، تو عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ واحد پر ایمان لائے۔ اللہ پر کیسے لائے؟ آمنا باللہ وحدہ، اس واحد پر، اور توحید اسی لفظ سے نکلا، وحدہ یوحد توحیدا، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں۔ اب مرتے وقت جب عذاب ان کے سر کے اوپر آ گیا یا موت کا فرشتہ آ گیا اور جب وہ سانس نکلنے لگی، روح نکلنے لگی، اس وقت وہ کر رہے ہیں پھر اللہ کے واحد پر ایمان لے آئے، اب اس کی توحید پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور ہم نے ان چیزوں کا انکار کر دیا جنہیں ہم اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو موت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اس واحد پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا ہم جن کی بھی عبادت کرتے تھے سب کا ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہر کسی انکار کرنے والے، ہر کسی مشرک کے ساتھ جب اس کی روح کا فرشتہ جب اس کو کھینچنے کے لیے آئے گا یا اس کے اوپر عذاب آئے گا تو وہ اسی طریقے سے وہ ایمان لے کر کے آئے گا، لیکن ایسے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ جیسے فرعون نے بھی ایسی وقت میں ایمان لے کر کے آیا تھا، سورہ یونس آیت نمبر 90، وہ کہتا ہے جب اس کو اللہ رب العزت کے عذاب نے گھیر لیا اور پانی میں وہ ڈوب کر کے مرنے لگا تو اس وقت کہتا ہے میں ایمان لایا ہوں جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اس وقت ایسا کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں جس میں بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، ایسا کہتا ہے وہ فرعون۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ آیت نمبر 91 سورہ یونس کی ہی، کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ یقیناً تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسدوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب ایمان لاتا ہے، اب آخر وقت میں ایمان لاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرعون کے ایمان لانے کی قبول نہ کیا کیونکہ اس نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کیے تھے؟ آیت نمبر 88 میں سورہ یونس کے ہی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب حجت پوری ہو گئی، ہر اینگل سے، ہر طریقے سے معجزات دکھا کر کے، دلائل بتا کر کے، اور اللہ کی معرفت کرا کے، اور چھوٹے موٹے عذاب دلا کر کے، اور پھر اللہ سے دعا کر کے عذاب کو ہٹا کر کے، ہر ممکن کوشش آپ جب سورہ بقرہ وغیرہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس قدر طریقے سے، کس انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے حجت پوری کی، اور جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اس نے انکار کرتا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر دعا کی کہ اے اللہ رب العزت اس کے دل کو سخت کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے یہاں تک کہ یہ تیرا عذاب دیکھ لیں۔ تو پھر یہ عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ آیت نمبر 84 پھر سے دیکھتے ہیں، چنانچہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا۔ تو دیکھیے یہ عذاب یا موت کا وقت ہم سب کے پاس آنا ہے،
کہا ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، توحید پر ایمان لائے، اور ہم نے ان چیزوں کا انکار کر دیا جنہیں ہم اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو شرک کا بھی اب انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن ایسا ایمان کوئی کام کا نہیں ہوتا، جو آیت نمبر 85 میں فرمایا، پھر یہ نہ تھا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کا ایمان لانا نفع دیتا۔ اب عذاب آ گیا ہے، اب ان کا ایمان لانا ان کو کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزرا، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ سنت اللہ التی، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، یعنی اللہ کا طریقہ ہے۔ قد خلت فی عبادہ، جو اس کے بندوں پر ہے۔ اس عذاب کے موقع پر کافروں نے خسارہ اٹھایا، اب جب یہ عذاب آ جائے گا تو پھر کافروں کے لیے خسارہ ہے، یعنی نقصان ہے، اور اس میں ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورہ مومن یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج ہم نے 2 رکوع پڑھے ہیں، رکوع نمبر 13 اور 14۔ اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ مقصد زندگی آج کی کلاس میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہ آیت نمبر 69 سے 85 تک ہے، 69 سے 85 تک مقصد زندگی ہمیں کیا پتہ چلا؟ آیت نمبر 77 کے اندر اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھنا، اللہ رب العزت نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو سچا سمجھنا ہے، جو آیت نمبر 77 کے اندر تھا۔ دوسرا، آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، اللہ رب العزت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ رب العزت کی جو عطا ہے اس کے تعلق سے جو ہم نے پڑھا، آیت نمبر 74 میں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کر دے گا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ نیک لوگوں کو کیا ہونا ہے اور بد لوگوں کو کیا ہونا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آیت نمبر 77 میں۔ تیسرا، اللہ ہی کی طرف سب پلٹائے جائیں گے، آیت نمبر 77 میں۔ چوتھا، جب اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جب اس کا حکم آ جاتا ہے تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر باطل اور حق جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے، آیت نمبر 78 کے اندر۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مویشی جانوروں کو حلال کیا ہے، جانور بنائے ہیں، یعنی مویشی جانوروں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ سورہ مومن آیت نمبر 79 میں۔ اس کے بعد عذاب دینے کے لیے اللہ رب العزت کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو ضابطہ ہے وہ مقرر ہے، جو ہمیشہ اس کے بندوں پر جاری رہتا ہے، یعنی جب حجت پوری ہو جاتی ہے، جب اللہ کے کلام، نبی کا فرمان، توحید اور رسالت اور آخرت کو بندہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ نافرمانی کرتا ہے، اس کے بعد بھی وہ تکبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے یا اللہ رب العزت کا جو ضابطہ ہے وہ جاری ہو کر کے رہتا ہے۔ یہ اس میں بتایا گیا آیت نمبر 85 کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنا سکھایا، آیت نمبر 77 کی روح سے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو سچا سمجھنا سکھایا، اللہ رب العزت کے وعدے کو سچا سمجھنے کا سکھایا، آیت نمبر 77 کی روح سے۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اترانے کی حقیقت کو واضح کیا، آیت نمبر 75 کی روح سے۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیت میں جھگڑے کرنے کی حقیقت کو سمجھایا کہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنا کیا ہے، آیت نمبر 69 کی روح سے۔ چھٹواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے کی حقیقت کو واضح کیا، آیت نمبر 73 کی روح سے۔ ساتواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا سکھایا۔ آٹھواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کی انجام سے سبق لینا سکھایا، آیت نمبر 82 کی روح سے۔ انجام کے اوپر آج کی کلاس میں کیا انجام ہم نے سیکھا، کس عمل کا کیا انجام ہوگا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو ضرور نوٹ کریں۔ کتاب کو جھٹلانے والوں کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی جن سے وہ گھسیٹے جائیں گے، اور پھر آخرکار جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور وہاں پر ان کی ضیافت تھور سے ہوگی جو تانبے کی طرح گرم پگھلا ہوا ہوگا، اور ان کے سر پر پانی انڈیل دیا جائے گا جو ان کے سینے کو اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کو پھاڑ کر کے زمین کے اوپر گر جائے، نیچے آ جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت اسے پھر سے پہلے کی طرح کر دے گا، اور پھر اس کے اوپر ویسے ہی عذاب ہوگا۔ یہ سب کس کے لیے؟ کتاب کو جھٹلانے والوں کی گردنوں میں توق، کتاب کو جھٹلایا ہے اس نے، اللہ کے نبی آئے اس وحی کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو، حدیث کو اس نے جھٹلایا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آیت نمبر 71 کی روح سے۔
دوسرا، تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تکبر کرنے والوں کا۔ کامیاب لوگوں کے رویے، نمبر 1 صبر کرنا، آیت نمبر 77 صبر کرنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھنا، یہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے وعدے کو سچا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ایسی جہنم ہوگی تو اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا وہاں ایسا پانی ہوگا، ایسا کھانا ہوگا، ایسا بستر ہوگا، انہوں نے سچ سمجھ لیا۔ تو یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر ایسے ہی نہیں چلے جاتے، اس پہ وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، آیت نمبر 81۔ چوتھا، پچھلے لوگوں کے انجام پر غور و فکر کرتے ہیں، پچھلے لوگوں کے عمل اور پھر ان کے انجام پر یہ غور و فکر کرتے ہیں، آیت نمبر 82 کی روح سے۔ ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی آیت میں جھگڑا کرنا، اللہ کے حکم نبی کے فرمان پر جھگڑا کرنا، آیت نمبر 69 کی روح سے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے تیرے پروردگار کی، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام آپس کے اختلاف میں نبی مکرم کو حاکم نہ مان لے۔ بہرحال دوسرا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانا، یہ ناکام لوگوں کے رویے، اللہ کی کتاب کو جھٹلانا، اس کے کسی فرمان کو جھٹلانا، آیت نمبر 70۔ تیسرا، شرک کرنا، آیت نمبر 73، ناکام لوگوں کے رویے۔ اترانا، جو نعمتیں ملی ہے اس پر اترانا، آیت نمبر 75 کی روح سے۔ پانچواں، ناحق خوش ہونا، آیت نمبر 75 کی روح سے۔ چھٹواں، تکبر کرنا، آیت نمبر 76 کی روح سے، تکبر کرنا۔ ساتواں، مذاق اڑانا، آیت نمبر 83، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مذاق اڑانا، یہ ناکام لوگ رکھتے ہیں۔ آؤ کچھ کر لیں، کیا ہمیں آج عزم کرنا چاہیے؟ دعوت دین دیتے ہوئے لوگوں کی اذیت پر صبر کرنا ہے، جو پہلی آیت میں ہم نے سیکھا کہ آپ صبر کیجئے، نہیں، بیچ میں یہ آیت گزری ہے کہ آپ صبر کیجئے اور اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے، آیت نمبر 77 میں ہمیں پڑھنا، 77 کی روح سے۔ تو ہمیں بھی یہ عزم کرنا چاہیے کہ دعوت دین دیتے ہوئے لوگوں کی اذیت، یعنی جو لوگ پریشان جو کریں گے، جو تانے دیں گے، جو برا بھلا کہیں گے، تو اس پہ صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا اس کلاس کے دوران یہ بات ہمارے ذہن کے اندر آئی؟ کیا میں نے صبر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ نمبر 2، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یہی ایمان کہ اللہ رب العزت نے جو وعدے کیا ہے وہ ہو کر کے رہیں گے، مومنوں سے جو وعدہ ہے اور جو کافروں سے انکار کرنے والوں سے، مشرکوں سے جو وعدہ ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا سمجھنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے اترانے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیت میں جھگڑا کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اللہ کے دین میں جھگڑا کرنے، آیت میں جھگڑا کرنے کی ارادہ کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ پانچواں، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ چھٹواں، کیا میں نے پچھلے لوگوں کے انجام سے سبق لینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ پچھلے لوگوں کے، یا ہم ابھی بھی ہمارے دور میں جو لوگ ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں ان کی زندگیوں پر بھی غور کریں۔ پچھلی صدی میں جو لوگ گزر چکے ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے بھی جو بادشاہ گزر چکے ہیں، ان کی بھی زندگیوں پہ غور کر لیں، کیا کیا انہوں نے، کیا انجام کیا انہوں نے ہندوستان کا۔ یہاں پہ یہ سورہ مبارک سورہ مومن اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے، اس کی تفاسیر کو پڑھنے اور علم حاصل کرنے، اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، علم کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھ، اس علم پر ایمان لانے، اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اہمیت کے مطابق اس پر اپنا وقت، اپنا سرمایہ دولت اور اپنی محنت لگانے کی اے خالق مالک ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس وحی کا انکار کرنے والوں میں سے ہمیں نہ بنا۔ اے اللہ، اس علم کا انکار کرنے والوں میں سے، اس تعلیم کو پر عمل نہ کرنے والوں میں سے ہمیں شمار نہ فرما۔
اے اللہ ہمیں اس کا اقرار کرنے والے، اس پر ایمان لانے والے بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اس علم کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اس علم کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں زندہ رکھ، ہمیں طالب علم بنا کر کے رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔